بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانو ماسی ہمارے گھر میں پچھلے کئی مہینوں سے کام کر رہی تھی۔ جب بھی میں انہیں دیکھتی تو میں حیران رہ جاتی۔ وہ درمیانی عمر کی عورت تھی، مگر ابھی بھی ان کے چہرے کے نقوش میں عجیب سی خوبصورتی اور ملاحت نظر آتی تھی۔ اور ایک دن جب میں نے ان کی بیٹی کو دیکھا تو میں پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی تھی، اور جس قدر قیمتی لباس اس نے اپنے وجود پر پہن رکھا تھا، اسے دیکھ کر بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک ماسی کی بیٹی تھی۔ میں اکثر اس لڑکی کو وہاں دیکھتی اور حیرت سے ماسی سے پوچھتی کہ آپ اپنی بیٹی کی شاپنگ کہاں سے کرتی ہیں، کیونکہ ان کی بیٹی جو بھی پہنتی تھی اس پر سج جاتا تھا۔ ماسی میری بات سن کر ہنس کر ٹال دیا کرتی تھی، اور ایک دن میں نے انہیں روک لیا۔ انہیں کہنے لگی کہ آپ تو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور آپ کی تو آمدنی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، پھر آپ اپنی بیٹی کی اتنی فرمائشیں کیسے پوری کر لیتی ہیں اور اتنا قیمتی لباس کیسے خرید کر دیتی ہیں؟ وہ گہری سانس لے کر کہنے لگیں کہ یہ ایک راز ہے جو کہ میں کسی کو نہیں بتاتی، مگر میں بازد ہو گئی تھی کہ مجھے اس بارے میں جاننا ہے کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ تب وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں ایک وعدے پر اپنی کہانی بتاؤں گی اگر تم کسی کو یہ بات نہ بتاؤ۔ سچ جاننے کے لیے بےتاب تھی۔ ان سے میں نے وعدہ کر لیا۔ تبھی انہوں نے مجھے بتایا۔ ان کی اتنی دکھی کہانی سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ میں اس وقت داتا دربار کی سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی۔ میری گود میں اس وقت میری 1 سال کی بچی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے، اور میں بے خیالی کے عالم میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہی تھی۔ یہاں پر بہت سے لوگ تھے، رنگ برنگے چہرے جو میرے لیے اجنبی تھے۔ میں بھی ان چہروں کو کھوجتے ہوئے ایک سائڈ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ یہاں پر بہت ساری خواتین بھی موجود تھیں جو یقیناً اپنی منتوں مرادوں کو پورا کروانے کے لیے یہاں پر آئی تھیں۔ چھوٹی بڑی عمر کے بچے بھی تھے، اور نوجوان مرد اور لڑکے لڑکیاں بھی یہاں پر موجود تھے۔ غرض سب لوگ اپنے ہی مسئلے مسائل، اپنی ہی پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ نظر و نیاز بھی دے رہے تھے۔ تبھی ایک لڑکی میرے پاس چاول کا شاپر لے کر آئی۔ میں جو رات سے بھوکی تھی، اب جب میں نے چاولوں کے شاپر کو دیکھا تو میری بھوک میں چمک اٹھی۔ میں نے جلدی جلدی یہ چاول کھانے شروع کر دیے اور اس لڑکی کو دل سے دعا دی جس نے میری بھوک مٹائی تھی۔ مگر آگے کیا ہونا تھا، یہ وقت کیسے کٹنا تھا، یہ زندگی میں نے کیسے گزارنی تھی، سوچ سوچ کر میرا دماغ بھی شل ہو گیا تھا۔ جو وقت بیتا جا رہا تھا، میری پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میری بیٹی بھی میرے ساتھ ہی دبک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ 1-2 بار اس نے میری گود سے باہر نکلنے پر ضد کی۔ اس نے آس پاس کچھ چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے دیکھے تو وہ ان بچوں کے پاس جانے کی ضد کرنے لگی۔ اب جب میں نے اسے غصے سے آنکھیں نکال کر دیکھا اور غصے سے ڈانٹ دیا تو وہ وہیں پر خوف زدہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے خود پر افسوس ہونے لگا، اور میں نے اسے خود سے بھینچ لیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری معصوم بچی، اس کی تو ہنسنے کھیلنے کی عمر تھی، مگر اس نے پیدا ہوتے ہی در بدر کی ٹھوکریں کھانی شروع کر دی تھی۔ شام کا وقت ہو گیا تھا اور اب یہاں پر اکا دکا لوگ رہ گئے تھے، مگر یہ دیکھ کر میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی کہ وہاں پر کچھ من چلے سے لڑکے بھی تھے۔ جنہوں نے مجھے اکیلی لڑکی کو یہاں پر دیکھا تو وہ ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں نہ جانے کیا باتیں کرنے لگے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی اور سوچنے لگی کہ میں اپنا بچاؤ کیسے کروں۔ مجھے تو اپنی عزت خطرے میں پڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اب میں وہاں سے ہٹ کر دربار کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ ابھی وہاں پر کچھ عورتیں اور لڑکیاں موجود تھیں جو کہ دعا میں اور فاتح خوانی میں مصروف تھیں۔ تبھی میں اپنی بچی کو لے کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی ایک لکڑی کا تخت بنا ہوا تھا۔ میری بچی کو اس وقت نیند آ رہی تھی۔ میں بھی صبح سے اس کو گود میں اٹھائے پھر رہی تھی۔ میں بھی بری طرح سے تھک گئی تھی اور اسے تخت پر لٹا دیا۔ لیٹتے ہی وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ اب میں نے اپنی اکڑی ہوئی ٹانگوں کو اور بازوؤں کو سیدھا کیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہاں پر آنے جانے والی عورتوں اور لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب یہ رش یہاں سے ختم ہو جائے گا تو نہ جانے کوئی مجھے یہاں پر بیٹھنے بھی دے گا یا نہیں، اور اگر یہاں سے مجھے کسی نے باہر نکال دیا تو میں رات کے وقت اپنی بچی کو لے کر کہاں جاؤں گی۔ میں جانتی تھی کہ اکیلی عورت کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور ہر کوئی اکیلی عورت کو دیکھ کر اسے تر نوالا سمجھتا ہے اور اسے اپنی ہوس کی بھیٹ چڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں جوں سوچتی جا رہی تھی، خوف سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ یہی سب سوچتے سوچتے نہ جانے کیسے میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی، اور پھر ایک دم ہی میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کوئی میرا زور زور سے کندھا ہلا رہا تھا، مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ اب جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے سامنے میرا بھائی کھڑا تھا۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔
مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا بھائی میرے سامنے کیسے آ سکتا تھا، جبکہ بھابھی نے تو بتایا تھا کہ وہ 2 دن کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا ہے، اور جب وہ آئے گا تو وہ اس کی اجازت سے ہی مجھے گھر میں داخل ہونے دے سکتی ہے، اور اب بھائی میرے سامنے تھا۔ یہ تو کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ میں کہاں پر ہوں، اس کے باوجود بھی وہ مجھے تلاش کرتے ہوئے وہاں تک آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اس کے سینے کے ساتھ لگ گئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لگائے تسلی دینے لگا، اور پھر مجھے کہنے لگا کہ میں تمہاری بھابھی کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں، جو کچھ اس نے کیا اسے معاف کر دو، اور اپنے دل میں کوئی بھی برا خیال نہ لانا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے دل سے نکلی کوئی بھی بد دعا میرے بچوں کے نصیب کھوٹے کر دے اور ان کے لیے زندگی کو مشکل بنا دے۔ میں نے بھائی کو کہا کہ میں ایسا کبھی مر کے بھی نہیں سوچ سکتی۔ آپ کے بچوں کے ساتھ میرا بھی رشتہ ہے، کوئی تعلق ہے۔ اگر ان کے ساتھ کل کو کچھ برا ہوگا تو مجھے بھی اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی آپ کو ہوگی۔ اور پھر میں اپنی بیٹی کو اٹھا کر بھائی کے ساتھ چل پڑی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ بائک پر سوار کیا۔ جب ہم لوگ گھر آئے تو حسب معمول بھابھی کا منہ سوجا ہوا تھا۔ وہ غصے سے مجھے اور میری بیٹی کو گھور رہی تھی۔ حالانکہ میری بیٹی اس گھر میں پہلی بار آئی تھی، اور بھابھی کو چاہیے تھا کہ وہ میری بچی کے ساتھ پیار سے پیش آتی، مگر وہ تو اس کی شکل دیکھنے کو بھی روادار نہیں تھی، اور بات بات پر اس بات پر طعنے دیتی کہ تم نے دیکھ لیا اپنی مرضی کرنے کا انجام، تم نے بھاگ کر شادی کی اور اب دیکھو اپنی بیٹی کو اٹھا کر اسی دہلیز پر آ گئی ہو۔ ہمارے بوجھ میں تو تم نے اضافہ کر دیا ہے۔ میرے بچے 3 ہیں، اور ایسے میں ہم تمہاری اور تمہاری بیٹی کی ذمہ داری کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ بھابھی کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ بھائی اس سے غصے سے کہنے لگے کہ ابھی بانو یہاں پر آئی ہے اور آتے ہی تم شروع ہو گئی ہو۔ اگر کچھ کھانے کو ہے تو کھانے کو لے کر آؤ، مجھے سخت بھوک لگی ہے، اور نہ جانے بانو بھی کتنی دیر سے بھوکی ہے، اس نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ بھابھی بڑبڑاتے ہوئے کچن میں چلی گئی کہ اب میں یہاں پر سب کی خدمتیں کرنے کے لیے رہ گئی ہوں، میں سب لوگوں کی ملازم ہوں جو لوگوں کو چارپائی پر بٹھا کر کھلاؤں۔ میرے نصیب میں جانے کب سکھ آئے گا۔ بھائی شرمندہ سے نظریں چرائے بیٹھے تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ اپنی بھابھی کی باتوں کو دل پر مت لینا، وہ زبان کی کڑوی ہے مگر دل کی بہت اچھی ہے۔ میں نے بامشکل چند نوالے ہی زہر مار کیے تھے۔ ایک تو کھانا بھی انتہائی بدمزہ بنا تھا، دوسرا بھابھی کی پھوڑیاں اور ان کی جلی کٹی باتیں سن کر میرا دل بھی خراب ہونے لگا تھا۔ ابھی بھائی اس سے غصے سے کہنے لگے کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، میری بہن کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، یہ مت بھولو کہ وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، آج اگر اس پہ مشکل وقت آیا ہے تو کل تم پہ بھی آ سکتا ہے۔ وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ میں نے برائی نہیں کی، بلکہ میرے ماں باپ نے مجھے عزت سے اپنے گھر سے رخصت کیا ہے، اور جو لڑکیاں ماں باپ کی عزت نہیں کرتی انہیں معاشرے میں بھی کبھی خوشی اور عزت نہیں ملتی۔ وہ سیدھا مجھ پر وار کر رہی تھی، اور یہ سب برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں اپنی بیٹی کو اٹھا کر اس چھوٹے سے کمرے میں آ گئی تھی جو بھابھی نے مجھے رہنے کے لیے دیا تھا۔ میں نے کمرے کا طاہرانہ جائزہ لیا۔ اسی کمرے میں فالتو کاٹ کباٹ پڑا ہوا تھا اور ایک کونے میں بستر لگا دیا گیا تھا۔ گرمی کے موسم میں اس بند کمرے میں سونا، جبکہ کمرے میں کھڑکی اور روشن دان بھی نہیں تھا، میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر میں اس بات پہ بھی شکر ادا کر رہی تھی کہ مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ مل گیا تھا، ورنہ میں اپنی بچی کو لے کر کہاں جاتی، اور یہ معاشرہ تو مجھے جینے ہی نہ دیتا۔ ان مردوں سے خود کو بچا کر رکھنا اور اپنی عزت کو سنبھال کے رکھنا کسی طرح سے بھی ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ میں یہی سب سوچتے سوچتے بالآخر نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ رات کو جب میری گرمی کی شدت سے آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میری بیٹی میرے پاس موجود نہیں تھی۔ میں ہڑبڑا کر رہ گئی اور سوچا کہ وہ کہاں جا سکتی تھی۔ اس نے نیا نیا چلنا سیکھا تھا اور اکثر وہ چلتے چلتے چھت پر چلی جاتی تھی، اور 1-2 بار تو وہ سیڑھیوں سے گر بھی چکی تھی۔ اسی وجہ سے مجھے اس کی بہت زیادہ فکر ہوتی تھی۔ اب میں جب دروازے کے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دروازہ تو اندر سے بند تھا، کمرے میں کوئی بھی ایسی کھڑکی نہیں تھی جہاں سے وہ نکل کر کمرے سے باہر جاتی۔ میں سچ مچ میں پریشان ہو گئی تھی، یہ سب کیا تھا؟ دروازہ اندر سے بند تھا اور میری بیٹی آخر کہاں جا سکتی تھی؟ تبھی مجھے اپنی بیٹی کی ہنسنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اب جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا حیرت سے منہ کھلا رہ گیا۔ میری بیٹی تو اپنی جگہ پر لیٹی ہوئی تھی اور وہ نیند میں شاید باتیں کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر لیٹ گئی، سوچنے لگی کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھی، اور اب اچانک سے یہاں پر کیسے آ گئی؟ پھر میں نے اس بات کو اپنا وہم قرار دے دیا اور یہ سمجھ کر خود کو تسلی دے دی کہ میں کتنے ٹائم سے پریشان ہوں، ہر وقت میرے ذہن میں نہ جانے کیا کچھ گھومتا رہتا ہے۔ شاید اسی پریشانی کے عالم میں مجھے اپنی ہی بیٹی نظر نہیں آئی، جبکہ وہ تو میرے پاس تھی۔ اس نے کہاں جانا تھا؟
اگلے دن جب میں اٹھی تو بھابھی نے مجھے گھر کے کام کاج کروانے شروع کر دیے تھے۔ گھر کی صفائی ستھرائی سے لے کر رات کھانا بنانے تک میں کاموں میں مصروف رہی تھی۔ بار بار میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنی بچی کی طرف توجہ دینے کا بالکل بھی وقت نہیں ملا تھا۔ پورا دن اس نے روتے منہ بسورتے ہوئے گزارا تھا۔ بھابھی کے بچے اسے تنگ بھی کرتے تھے، اسے مارتے بھی تھے۔ یہ دیکھ کر میرا کلیجہ جیسے چھلنی ہو جاتا۔ جب میں بھابھی کے بچوں کو رکنے کا کہتی تو وہ ہاتھ نیچا کر کے کہتی کہ تم کیسی عورت ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ چھوٹے بچوں میں 100 باتیں ہو جاتی ہیں؟ اب تم نے یہیں پر رہنا ہے تو کیا یہاں پر رہتے ہوئے تم میرے ساتھ بگاڑ کے رہو گی؟ تمہیں تو بچوں کے ساتھ پیار سے رہنا چاہیے، یہ تمہارے بھائی کے بچے ہیں، اور تمہیں تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تم نے اتنی بدنامی اپنے منہ پر مل دی، اور اس قالق کے ملنے کے باوجود بھی ہم نے نہ صرف تمہیں پناہ دی بلکہ تمہاری بیٹی کو بھی قبول کر لیا ہے۔ تم اس بات پر شکر ادا کرنے کے بجائے مجھ سے ذرا سی بات پر الجھ رہی ہو۔ ان کی باتیں سن کر میں خاموش رہ گئی۔ جانتی تھی کہ بھابھی بہت ہی زیادہ بد زبان اور تیز ترار عورت ہے، اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنا کم از کم میرے لیے آسان نہیں تھا۔ اور پھر رات کو جب میں کمرے میں آئی تو میرا پورا جسم تھکن سے چور چور ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے پہلی بار اتنا کام کیا تھا، بلکہ سسرال میں تو میں سارا دن گدھوں کی طرح کام کرتی رہتی تھی، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ کام کرتی تھی۔ مگر آج مجھے بھابھی کے رویے نے، ان کی باتوں نے تھکا دیا تھا۔ جو کچھ ان کے بچے میری بچی کے ساتھ کر رہے تھے، اس کے ہاتھ سے چیزیں چھین لیتے اور اسے بات بات پر مارتے بھی تھے۔ اس کا رونا تڑپنا بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اور پھر میں نے اپنی بیٹی کو خود کے ساتھ بھینچ لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا زندگی اب ایسی ہی گزارنی ہے۔ جانتی تھی کہ باپ کے سائے کے بغیر بچوں کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، مگر اس قدر مشکل ہوتی ہے، اس کے بارے میں مجھے اندازہ نہیں تھا۔ پھر یہی سب سوچتے سوچتے بالآخر میں سو گئی۔ رات کو ایک عجیب سے احساس نے میری آنکھ کھولی۔ میری بیٹی بار بار مجھے بلا رہی تھی اور مجھ سے فرمائش کر رہی تھی کہ مجھے ایک کیک کھانا ہے۔ پہلے تو میں اسے ٹالتی رہی، مگر جب اس نے زیادہ ضد کی تو مجھے بھی غصہ آ گیا، اور میں اس سے کہنے لگی کہ تمہارا باپ یہاں موجود نہیں ہے جو تم مجھ سے فرمائشیں کر رہی ہو۔ بھلا آدھی رات کو کس سے کیک منگوا کر دوں تمہیں؟ تم جانتی ہو کہ میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، اور میں کیسے تمہاری فرمائشیں پوری کروں؟ تبھی وہ رونے لگی۔ اس کا رونا دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں اسے پیار سے بہلاتے ہوئے کہنے لگی کہ ایسی فرمائشیں نہیں کرتے، تم جانتی ہو کہ ہم ماموں کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ میری معصوم بچی ٹکڑ ٹکڑ میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ماموں اور باپ کے گھر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس کی ماں اس کی فرمائشیں کیوں پوری نہیں کر سکتی؟ میری نظر بستر سے کچھ فاصلے پر پڑی رکھی ٹیبل پر پڑی۔ اس پر ایک پلیٹ پر کیک پڑا ہوا تھا۔ اب میں حیران پریشان رہ گئی کہ یہ کیک یہاں پر کیسے آیا۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری بیٹی کیک کھانے کی فرمائش کیوں کر رہی تھی، کیونکہ اس نے یہاں پر یہ کیک پڑا دیکھا تھا۔ گرمی کی شدت سے مجبور ہو کر میں نے آج کمرے کا دروازہ کھلا رہنے دیا تھا، اور پھر میں سوچنے لگی کہ یہ کیک یہاں پر کون لا سکتا ہے۔ گھر پہ بھائی بھابھی کے علاوہ ان کے تینوں بچے تھے جو کہ بہت چھوٹے تھے۔ بھابھی کو تو مجھ سے خدا واسطے کا بیٹھ تھا۔ یقیناً یہ کیک میرے بھائی ہی لے کر آئے ہوں گے۔ میں نے پھر اپنی بیٹی کو کیک جب کاٹ کر کھلایا تو وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد سو گئی، اور پھر میں نے یہ برتن اٹھا کر دھو کر کچن میں رکھ دیے اور پھر اپنی جگہ پر آ کر سو گئی۔ اکثر ہی رات کو میری بیٹی مجھ سے کسی چیز کی فرمائش کرنے لگی تھی۔ میں اس سے غصے سے جھڑک دیتی تھی، مگر پھر وہ ٹیبل پر جب اشارہ کرنے لگتی تو میں اس کے تعاقب میں دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ وہ چیز اسے ٹیبل پر موجود ہوتی تھی، اور پھر یہ سوچ کر دل ہی دل میں اپنے بھائی کی ممنون ہو جاتی کہ انہیں میرا اور میری بیٹی کا کتنا خیال تھا۔ وہ اپنی بیوی سے چھپا کر چیز یہاں پر رکھ دیا کرتے تھے تاکہ ان کی بیوی کو کسی قسم کا شک نہ ہو اور وہ ہم پر غصہ نہ کرے، کیونکہ جانتے تھے کہ وہ بہت شکی القلب عورت تھی۔ وہ بھائی کی کمائی پر اپنا ہی حق سمجھتی تھی، اس لیے بھائی اس سے چھپ چھپا کے ہی مجھے چیزیں میرے کمرے میں لا کر دے دیا کرتے تھے، اور میں پھر انہیں بھی بھابھی سے چھپا کر ہی استعمال کرتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان دونوں میں میری وجہ سے لڑائی ہو۔ بھائی آج ہی گھر پر اکیلے تھے۔ بھابھی اس وقت واش روم میں تھی۔ مجھے بھائی سے بات کرنے کا آج ہی موقع ملا، تبھی میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ انہیں کہنے لگی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں آپ کا شکریہ کس منہ سے ادا کروں۔ آپ نے جتنا میرا اور میری بچی کا خیال رکھا ہے اتنا کوئی بھی نہیں رکھ سکتا۔ بھائی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگے کہ میں تمہارے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، مگر کیا کروں، تم جانتی ہو اپنی بھابھی کو، میں اس کی وجہ سے مجبور ہوں، اور آج کل مہنگائی کے زمانہ بھی گزر رہا ہے، بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ ایسے میں تمہاری بھابھی اور بچوں کی فرمائشیں بھی مشکل سے پوری کرتا ہوں۔ میں تم سے اور تمہاری بچی سے بہت شرمندہ ہوں کہ میں چاہ کر بھی تم لوگوں کی کوئی خواہش پوری نہیں کر پا رہا۔ میں نے بھائی کو کہا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟
آپ میری بیٹی کے منہ سے نکلنے سے پہلے فرمائش پوری کرتے ہیں۔ جو چیز وہ مانگتی ہے وہ رات کو کمرے میں موجود ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ میرے لیے اور کیا کریں گے؟ میری بات سن کر بھائی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ مجھے حیرت سے کہنے لگے کہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میں تو کبھی کوئی چیز لا کر تمہارے کمرے میں نہیں رکھتا۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اوپر سے بھابھی آ گئی اور کہنے لگی کہ تم کیا میرے شوہر کو میرے خلاف پٹیاں پڑھا رہی ہو؟ بھابھی کی بات سن کر میں گڑبڑا کر رہ گئی۔ انہیں کہنے لگی کہ مجھے آپ کے خلاف بھائی کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میری بھابھی ہیں اور میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ وہ غصے سے سر جھٹک کر رہ گئی اور کہنے لگی خوب سمجھ رہی ہوں، میں ہمدردی بٹورنے کا طریقہ ہے۔ بھابھی کی وہی باتیں شروع ہو گئی تھی اور میں پھر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ بار بار بھائی کی کہی ہوئی بات میرے دماغ میں گونج رہی تھی کہ میں نے تمہارے کمرے میں کبھی کوئی چیز نہیں رکھی۔ اگر بھائی نے میرے کمرے میں کوئی چیز نہیں رکھی تو پھر یہ سامان کہاں سے آتا تھا؟ بھابھی سے تو کوئی ایسی امید رکھنا بیکار تھا، کیونکہ وہ تو میری روکی سوکھی بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ انہیں تو میری بیٹی سے بھی خدا واسطے کا بیر تھا۔ آدھا کپ دودھ بھی اسے وہ احسان جتا کر دیا کرتی تھی، تو وہ اس کی فرمائش بھلا کیوں پوری کر سکتی تھی؟ تبھی میرا خیال گزرا کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی نے بھابھی کو آتے ہوئے دیکھ لیا ہو اور ان کی وجہ سے بھائی نے ایسا کہہ دیا ہو۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ آج رات کو میری بیٹی نے مٹھائی کھانے کی فرمائش کر دی اور اب جب دیکھا تو مٹھائی سامنے ٹیبل پر پڑی تھی۔ میرے دل سے بھائی کے لیے دعائیں نکلی اور پھر جب میں نے بھی وہ مٹھائی اپنے منہ میں ڈالی تو میں خود بھی حیران پریشان رہ گئی۔ اتنی لذیذ مٹھائی میں نے اپنی زندگی میں نہیں کھائی تھی۔ اس قدر منفرد ذائقہ اور اس کی اس قدر مزیدار خوشبو تھی کہ میں حیرت زدہ سی رہ گئی تھی، اور پھر باقی کی مٹھائی میں نے ٹیبل پر ہی رکھ دی۔ اگلے دن بھابھی نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا اور بھائی پر بری طرح سے برس رہی تھی۔ وہ بھائی سے کہنے لگی کہ تم چھپ چھپ کر اپنی بہن کو چیزیں لا کر دیتے ہو۔ میں نے تمہاری بہن کے منہ سے سنا تھا جب وہ تمہیں یہ کہہ رہی تھی، اور آج تم نے اسے جو مٹھائی لا کر دی ہے وہ مٹھائی کہاں سے لے کر آئے ہو؟ آج تک تم نے اتنی لذیذ مٹھائی میرے لیے تو نہیں لے کر آئی۔ بھائی اپنی صفائیاں دے رہے تھے کہ میں کوئی مٹھائی لے کر نہیں آیا، بلکہ میں تو اس کے کمرے میں گیا بھی نہیں۔ کل تو میں گھر بہت لیٹ واپس آیا تھا، آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں آیا ہوں، مگر بھابھی کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ بھائی پھر خاموشی سے سر جھٹک کر آفس چلے گئے اور بھابھی پورا دن بڑبڑاتی رہی تھی۔ وہ مجھ سے سیدھے منہ بات تو ویسے بھی نہیں کرتی تھی اور آج تو انہیں مجھ پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اور پھر جب رات کو میں کمرے میں آئی تو میں اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ آج کے بعد تم کسی قسم کی کوئی فرمائش مت کرنا۔ تم جانتی ہو کہ گھر کا ماحول کتنا زیادہ کشیدہ ہو گیا ہے، تمہارے ماموں کے لیے یہ سب لانا آسان نہیں ہے، ان کے اپنے بھی اتنے خرچے ہیں اور تمہاری مامی کو بھی ان باتوں پر غصہ آتا ہے۔ بیٹی میری باتوں کو سمجھ گئی تھی اور پھر میں اسے خود کے ساتھ لگائے ہوئے سو گئی۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میری بیٹی تو آج بھی میرے پاس موجود نہیں تھی۔ میں فوراً سے کمرے سے باہر نکلی، اسے چھت پر ہر جگہ ڈھونڈ لیا، مگر وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب میں بری طرح سے حواس باختہ ہو گئی تھی کہ وہ کہاں جا سکتی تھی۔ تبھی میں دوبارہ جب کمرے میں آئی تو میری بیٹی سامنے بستر پر موجود تھی اور وہ سو رہی تھی، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس کا لباس بدل چکا تھا۔ اس وقت اس کے جسم پر بہت قیمتی فراق تھا اور وہ اس سرخ رنگ کے فراق میں کسی پری کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کے جسم پر یہ قیمتی فراق کہاں سے آیا؟ اور جب میں نے اسے سوتے اٹھایا، اس سے پوچھا کہ تم یہاں پر کہاں تھی؟ میں تمہیں کتنی دیر سے ڈھونڈ رہی تھی۔ تب کہنے لگی کہ مجھے انکل اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اور انہوں نے آج میری سالگرہ بھی منائی۔ وہ کہتے ہیں کہ آج میں 2 سال کی ہو گئی ہوں، انہوں نے مجھے ڈھیر ساری چیزیں بھی کھلائی تھی۔ اس کی بات سن کر میرا منہ کھولے کا کھلا رہ گیا۔ آج واقعی میں وہ 2 سال کی ہو گئی تھی اور میں چاہتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کی سالگرہ مناؤں، مگر میں یہ بات کہتے ہوئے ڈرتی تھی کہ اگر بھابھی کے سامنے میں نے نام بھی لے لیا تو ابھی وہ خرچے گنوانا شروع کر دیں گی اور میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں خاموش رہنے پر مجبور تھی، مگر اب جب میری بیٹی نے یہ بات کہی تو میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آدھی رات کو اسے کون لے کر گیا تھا اور کس نے اس کی سالگرہ منائی۔ اگر یہ سب بھائی نے کیا ہوتا تو مجھے یہ بات معلوم ہوتی۔ میں سخت پریشان ہو گئی تھی کہ وہ شخص کون تھا اور میری بیٹی کو کہاں پر لے کر گیا تھا، اور میں اتنی بے خبر سو رہی تھی کہ مجھے اس بارے میں معلوم ہی نہیں ہو سکا، اور پھر اکثر ہی ایسا ہونے لگا۔ رات کو میری بیٹی اپنی جگہ سے غائب ہوتی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جگہ پر موجود ہوتی۔ جب میں اس سے پوچھتی کہ کہاں تھی تو وہ کہتی کہ میں انکل کے ساتھ گئی تھی، انکل مجھے گھمانے کے لیے لے کر گئے تھے اور انہوں نے مجھے ڈھیر ساری چیزیں بھی لے کر دی تھی۔ اب میں سچ مچ میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر رہ گئی تھی کہ اس سب کا میں کیا حل نکالوں۔ اب میں نے دوبارہ سے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے سونا شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ گرمی میں ایسا کرنا آسان نہیں تھا،
مگر میرے لیے اپنی بیٹی سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ اگلے ہی دن کی بات ہے، بھائی اور بھابھی کو میں نے بہت زیادہ لڑتے ہوئے دیکھا۔ بھابھی کہنے لگی کہ کب تک اسے اپنے سر پر بٹھا کر رکھو گے، اس کی دوسری شادی کا بندوبست کرو، کسی رشتے والی سے کہو یا پھر مجھے کسی سے بات کرنے دو، میں اسے زیادہ دیر اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تب بھائی کہنے لگے کہ جتنا یہ گھر تمہارا ہے اتنا میری بہن کا بھی ہے، میں اسے اس گھر سے کیسے نکال سکتا ہوں، اس کا بھی حق بنتا ہے، حصہ بنتا ہے۔ مگر بھابھی کا کہنا تھا تمہاری بہن نے ہماری عزت کو رولنے میں دیر نہیں لگائی تھی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلی گئی تھی، اسے اب دوبارہ یہاں پر آتے ہوئے غیرت نہیں آئی، اور کیا تمہیں بھی شرم نہیں آتی اپنی بد کردار بہن کو اپنے گھر میں دوبارہ پناہ دیتے ہوئے؟ تب بھائی نے ایک زوردار تھپڑ ان کے چہرے پر رسید کیا اور اسے کہنے لگے کہ آج کے بعد میری بہن کے لیے ایسا لفظ استعمال مت کرنا، اور پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ بھائی بھابھی کے درمیان میری وجہ سے پھوٹ پڑے، مگر اب جب میں نے ان کو یوں لڑتے ہوئے دیکھا تو میرے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگا جب پہلی بار میرے قدم بہہ گئے تھے اور پہلی بار میرے دل میں محبت جیسا جذبہ وارد ہوا تھا۔ اگر اسی وقت میں اپنے بڑھتے قدم کو روک لیتی، اپنے دل کو سمجھا لیتی، اپنی سوچ کو سیدھے راستے پر ڈال دیتی، تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا جو اب ہو رہا تھا۔ اس دن میں کالج سے گھر واپس آ رہی تھی جب میری اجمل کے ساتھ بات ہوئی تھی۔ اجمل میری سہیلی کا دور کا کزن تھا اور وہ اکثر اسے لینے کے لیے کالج آتا جاتا تھا۔ تب بھی اس کی نظر مجھ پر پڑی تھی اور میری من موہنی صورت کو اس نے اپنے دل میں بسا لیا۔ روزانہ وہ میرا پیچھا کرتا تھا۔ میرے کالج کا اور گھر کا درمیانی فاصلہ کم تھا، اسی وجہ سے میں گھر میں پیدل آتی جاتی تھی اور پھر وہ میرا پیچھا کرتے ہوئے گھر تک آتا تھا۔ میں نے پہلے تو اسے نظر انداز کیا کہ میرے لیے اماں اور بھائی کی عزت سب سے بڑھ کر عزیز ہے۔ ابو کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، بھائی پر چھوٹی سی عمر میں بہت بڑی ذمہ داریاں پڑ گئی تھیں۔ وہ مجھ سے اور امی سے بہت محبت کرتے تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی۔ بھابھی بہت اچھی تھی جنہوں نے آتے ہی پورے گھر کو سنبھال لیا تھا۔ امی بھی بھابھی سے خوش تھی اور مجھے بھی ان سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں تھی، مگر ایک دن مجھے راستے میں کچھ لڑکوں نے روک لیا اور وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے۔ تبھی اجمل وہاں پر پہنچ گیا اور اس نے لڑکوں کی خوب دھلائی کی اور وہ اسے دیکھ کر وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ اجمل کی اس بات نے میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ میں نے بھی اس کی محبت کو قبول کر لیا۔ اجمل غیر برادری سے تعلق رکھتا تھا اور اس کی ابھی تک نوکری بھی نہیں لگی تھی۔ اجمل بچپن میں بری صحبت میں پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے اس نے پڑھائی بھی مکمل نہیں کی تھی، مگر اب وہ بدل گیا تھا۔ اس نے اپنی صحبت بھی بدل لی تھی اور جب سے وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا اس نے خود کو سیدھا کر لیا تھا۔ ہر غلط کام اس نے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اپنی محبت سے اسے بدل دوں گی۔ جب میں اس کی زندگی میں شامل ہوں گی تو وہ ایک ذمہ دار انسان کے طور پر میرا خیال بھی رکھے گا اور میری ضروریات کو بھی پورا کرے گا۔ اب ہم دونوں کے لیے ایک دوسرے کے بغیر رہنا بہت مشکل ہو گیا۔ اجمل نے اپنے گھر میں میرے حوالے سے بات کی۔ جب اس کی امی میرا رشتہ لینے کے لیے ہمارے گھر آئیں تو امی نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ ہم غیر ذات برادری میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کر سکتے۔ یوں بھی اپنی بیٹی کا رشتہ میں نے اپنی بہن کے گھر کیا ہوا ہے اور کچھ ہی ٹائم کے بعد میں اس کی شادی بھی کرنے والی ہوں۔ یہ سن کر اجمل کی امی تو وہاں سے چلی گئی تھی، مگر مجھ پر یہ انکشاف قیامت بن کر ثابت ہوا تھا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ امی جلد ہی میری شادی کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہیں اور میں اجمل کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تبھی جیسے ہی میری پڑھائی مکمل ہوئی تو امی نے بھی میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ امی کو پھر میں نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ میں اجمل کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ تب امی نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ پھر مجھے کہنے لگی کہ تم نے ہمارے اعتبار اور محبت کا یہ صلہ دیا ہے کہ تم خود ہی رشتے اپنے لیے پسند کرتی ہو، پھر وہیں پر تمہاری شادی بھی کروں گی جہاں پر میں زبان دے چکی ہوں۔ مگر مجھے بھی ضد سی ہو گئی تھی۔ تبھی پھر میں نے اجمل کے ساتھ گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی شادی سے 2 دن پہلے ہی میں اپنا زیور لے کر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے ایک بار اپنی ماں اور بھائی کے بارے میں نہیں سوچا۔ اجمل مجھے لے کر اپنے دوست کے گھر پر آ گیا تھا۔ وہاں پر اس نے میرے ساتھ نکاح کیا۔ 2 دن کے بعد وہ مجھے لے کر اپنے گھر گیا تب مجھے یہ معلوم ہوا کہ میری امی کا اس روز انتقال ہو گیا تھا۔ میرے گھر سے بھاگنے کی خبر سن کر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی تھی۔ مجھے یہ جان کر بہت دھچکا لگا تھا اور زیادہ صدمہ مجھے اپنے سسرال والوں کے رویے سے تھا۔ انہوں نے مجھے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، مگر اجمل نے رو دھو کر اپنے امی ابو کی منتیں کر کے مجھے اس گھر میں رکھنے کے لیے آخر انہیں رضامند کر ہی لیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب میں گھر واپس آئی تو بھابھی نے مجھے گھر میں گھستے ہی نہیں دیا۔ بھابھی نے مجھے دیکھتے ہی دھکے مار کر گھر سے نکال دیا اور مجھے کہنے لگی کہ تمہارے بھائی نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ جب تم اس گھر میں آؤ تمہیں اس گھر میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔
تمہاری اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا، وہ مجھے نوکرانی سے زیادہ حیثیت دینے پر تیار نہیں تھے۔ اجمل کو جب میں اس کے گھر والوں کی شکایت کرتی تو وہ بھی افسردہ سا ہو جاتا تھا، مجھے کہتا کہ بتاؤ اپنے گھر والوں کو میں کیسے سمجھاؤں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف ہونے نہیں دوں گا، بس تھوڑا سا صبر کرو، مجھے کسی قابل ہو جانے دو، میں تمہیں لے کر الگ ہو جاؤں گا۔ اور میں اس آس پر وہاں وقت گزارنے لگی۔ 1 سال کے بعد ہی اللہ نے مجھے بیٹی کی رحمت سے نواز دیا تھا۔ ہم دونوں اس بات پر بھی خوش تھے، مگر گھر والے مجھے منحوس، بد کردار اور نہ جانے کیا کچھ کہہ کر بلاتے تھے۔ گھر میں مجھ سے نوکرانیوں کی طرح کام لیا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی گھر میں میری کوئی عزت نہیں تھی۔ چھوٹا بڑا مجھے بدتمیزی سے مخاطب کرتا تھا اور یہ سب دیکھ دیکھ کر میں خون کے آنسو پی کر رہ جاتی۔ میری زندگی میں کڑوی دھوپ تب آئی جب ایک دن اجمل کا گھر آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ بے صاحبہ ہونا کیا ہوتا ہے اور لٹ جانا کسے کہتے ہیں۔ جیسے ہی میری عدت مکمل ہوئی تو میرے سسرال والوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میں بہت روئی، چلائی کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر کہاں جاؤں گی، مگر ان کا کہنا تھا کہ جہاں مرضی جاؤ، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر میں اپنی بیٹی کو اٹھا کر جب بھائی کے گھر آئی تو بھابھی نے مجھے آج پھر گھر میں گھسنے نہیں دیا تھا، انہوں نے مجھے وہیں سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ یہ سب محلے کی عورتیں یہ تماشا دیکھ رہی تھیں۔ جب بھائی گھر آئے تو انہوں نے بھائی کو یہ ساری باتیں بتائی اور پھر بھائی مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے داتا دربار تک پہنچ گئے تھے۔ وہ مجھے وہاں سے گھر لے آئے، مگر وہ مجھے گھر لے کر نہ آتے تو نہ جانے آج میں کہاں ہوتی، میرے ساتھ کیا کچھ بیت چکا تھا۔ میں اپنے ماضی میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب بھابھی نے کمرے میں آ کر میرے منہ پر پے در پے تھپڑ مارے، وہ مجھے کہنے لگی کہ آج تمہاری وجہ سے میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے، تم ہی ہو سارے فساد کی جڑ، میرا بس چلے تو تمہیں جان سے مار دوں۔ نہ جانے کیا تم نے اسے اپنے بھائی پر جادو کر رکھا ہے کہ اس بدنامی کی پوٹلی کو اس نے پھر سے اپنی سینے کے ساتھ لگا کر رکھ لیا ہے۔ حالانکہ تمہارے جیسی بیٹیوں کو تو زندہ درگور کر دینا چاہیے۔ ان کی ایسی باتیں سن کر میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ گئی، انہیں کہنے لگی کہ میں نے جو بھی کیا تھا میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، آپ مجھے بار بار میرا گناہ مت یاد کروایا کریں۔ مگر وہ میری سنی انسنی کرتے ہوئے وہاں سے واپس چلی گئی تھی اور پھر روتے دھوتے میں نے گھر کے تمام کام کیے۔ میرے لیے زندگی آسان تو پہلے بھی کبھی نہیں تھی اور اب تو میری زندگی اور بھی زیادہ مشکل ہو گئی تھی۔ اپنی بیٹی کے ساتھ مجھے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ترسنا پڑتا تھا اور پھر بھائی بھی مجھ سے آنکھیں چرانے لگے تھے۔ ان دنوں گھر میں طرح طرح کی عورتیں آنے لگی تھی جو اپنے بیٹے کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے میرا رشتہ دیکھنے کے لیے آتی تھی۔ انہیں میں تو پسند آ جاتی تھی، مگر وہ میرے ساتھ میری بیٹی کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی میری بھابھی میری بیٹی کو رکھنے کے لیے تیار تھی۔ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی، میرے لیے دوسری شادی کا فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا، مگر میں بھائی کو بھی مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری وجہ سے ان کی زندگی بھی بہت مشکل ہو گئی تھی اور زندگی اور اطمینان اور سکون سے دور ہو گئے تھے۔ نہ جانے بھابھی کو مجھ سے کیا پرخاش تھی کہ نہ وہ خود چین سے رہتی تھی اور نہ ہی بھائی کو رہنے دیتی تھی۔ آج رات جو عورت مجھے دیکھنے کے لیے آئی وہ خاصی مذہبی عورت تھی، اس کا چہرہ بہت ہی زیادہ نورانی تھا اور جب گھر میں آئی تو خاموشی سے اس نے گھر کا جائزہ لیا۔ جب میں اس کے سامنے جا کر بیٹھی تو اس نے مجھے بھرپور نظر سے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور پھر مجھ سے 2-4 باتیں کر کے وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھابھی جب اس کے لیے چائے کا سامان لائی تو اس نے شائستگی سے معذرت کر لی، پھر کہنے لگی کہ میں پھر جب کبھی آؤں گی تو چائے ضرور پیوں گی، آج میں جلدی میں ہوں۔ جاتے جاتے بھی اس عورت نے مجھے مسکرا کر بڑی گہری نظر سے دیکھا اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھابھی کہنے لگی کہ اس عورت نے بھی تمہیں ناپسند کر دیا ہے، اگر تم اسے پسند آتی تو یہ مجھے ضرور کوئی نہ کوئی اشارہ دے کر جاتی، نہ جانے تم کب تک ہمارے سینے پر مونگ ڈلتی رہو گی۔ اس کی باتیں سن کر میں ہمیشہ کی طرح دل برداشتہ ہو گئی تھی، مگر پھر بنا کچھ کہے اب میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ جانتی تھی کہ کچھ اگر انہیں کہا بھی تو وہ میری بات کا بتنگڑ بنا دیں گی اور پھر بات بڑھتے بڑھتے بہت دور تک چلی جائے گی۔ سارے کام کاج کرنے کے بعد میں رات کو کمرے میں آئی تو میری بیٹی اکیلے باتیں کر رہی تھی۔ اکثر میں وہ اکیلے میں باتیں کرتی ہوئی نظر آتی تھی، اکیلے ہی کھیلتی رہتی۔ جب میں اسے پوچھتی تو وہ کہتی کہ میں انکل کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں۔ میں سمجھتی تھی کہ اس نے اپنی ایک خیالی دنیا بنا لی ہے جس میں وہ اس کے دوست ہیں، جس کے ساتھ وہ خوش رہتی ہے۔ ایک طرح سے یہ بھی اچھا تھا کیونکہ اب وہ مجھے تنگ نہیں کرتی تھی اور نہ ہی مجھ سے فرمائشیں کرتی تھی۔ رات کو بھی وہ میرے پاس ہی بیٹھ کر کھیل رہی تھی۔ میں نے اسے سونے کے لیے کہا مگر وہ میری سنی انسنی کر کے مگن نہیں تھی۔ آج میرا پورا دن کام کاج کرتے ہوئے گزرا تھا اور آج تو کام بھی معمول سے بڑھ کر تھا، تبھی تھکن کی وجہ سے مجھ پر نیند غالب آ گئی تھی۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی
تو ابھی بھی میری بیٹی کسی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کھیل رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ اتنی دیر گزر گئی اور ابھی تک وہ سوئی نہیں۔ اب جب میں نے نیند سے بیدار ہو کر آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا جو کہ اسے گود میں اٹھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ میری آنکھیں کھولتا دیکھ کر وہ نوجوان مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ میں ہڑبڑا کر رہ گئی۔ اس سے کہنے لگی کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا۔ اگر رات کے اس پہر میری بھابھی یا بھائی یہاں پر آ گئے تو نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ کی بیٹی بہت اچھی لگتی ہے اور میرا اس کے ساتھ کھیلنے کو دل کر رہا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ وقت گزاروں، اس لیے میں یہاں پر آ جاتا ہوں کہ آپ کو اس بات پر اعتراض ہے۔ میں بھلا اس سے کیا بات کا جواب دیتی؟ یہ تو سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ یہ کون تھا اور آدھی رات کو یہاں پر کیوں آیا تھا، اور میرے کمرے میں اس وقت اس کی موجودگی خطرے سے خالی نہیں تھی۔ اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو میرے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ وہ بھی شاید میرے چہرے پر پریشانی دیکھ کر کہنے لگا کہ فکر مت کریں، کوئی بھی مجھے یہاں پر نہیں دیکھے گا اور نہ ہی آپ کو میری وجہ سے کوئی پریشانی ہوگی، بلکہ میں تو آپ کی مدد کروں گا اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ اللہ کے حکم سے ضرور دور کر دوں گا۔ پھر وہ میری بیٹی سے کہنے لگا کہ اب تم سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے، ہم کل کھیلیں گے۔ اور پھر وہ میرے کمرے سے باہر نکل گیا اور میں حیران پریشان سی کتنی دیر تک کھلے دروازے کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ میں نے اس شخص کو کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا، حالانکہ میں ہمیشہ اسی گھر میں رہی، ساری زندگی میں نے یہیں گزاری، مگر میں نے اس لڑکے کو پہلے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی ہمارے محلے میں اس لیے کا اس شکل صورت کا کوئی انسان رہتا تھا۔ یہ لڑکا بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھا اور اس نے لباس بھی بہت قیمتی پہن رکھا تھا۔ کتنی دیر تک میں اسی کے بارے میں سوچتی رہی کہ یہ کون تھا اور کہاں رہتا تھا۔ اکثر ہی رات کو میں اسے اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھتی تو ایک دن میں پھٹ پڑی، اس سے کہنے لگی کہ کچھ خدا کا خوف کرو، اگر میری بھابھی نے دیکھ لیا تو جانتے ہو قیامت آ جائے گی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کی بھابھی اس وقت اپنے کمرے میں سو رہی ہیں اور اب صبح سے پہلے ان کی آنکھ نہیں کھلے گی، اور آپ بے فکر رہیں کہ مجھے آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی بات سن کر مجھے اچنبھا ہوا تھا، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تمہیں دیکھ سکتی ہوں میں تو کوئی دوسرا کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ تبھی وہ پورے اسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا کیونکہ میں ایک جن ہوں اور اس وقت میں صرف آپ کے اور آپ کی بیٹی کے سامنے ظاہر ہوں، نہ تو کوئی مجھے دیکھ سکتا ہے نہ کوئی میری آواز سن سکتا ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ خوف کی ایک لہر میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ کیا مذاق کر رہے ہو؟ یہ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے فوراً غائب ہو گیا اور پھر دوبارہ وہ اسی جگہ پر موجود تھا۔ میری پھٹی پھٹی آنکھیں دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ اب آپ کو یقین ہو گیا کہ میں کون ہوں اور میری بات میں کتنی سچائی ہے۔ میرا سر بے اختیار طور پر اس بات میں ہل گیا تھا۔ وہ کہنے لگا میں اس دن سے آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوں جب سے آپ نے اس دربار پہ تخت پہ سلایا تھا۔ اس وقت میں وہیں پر موجود تھا اور مجھے آپ کی بچی بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ میں آپ کے حالات بھی جان گیا تھا، اس لیے مجھے آپ سے ہمدردی بھی تھی۔ میں نے ہی آپ کے بھائی کو ایک بزرگ کا روپ دھار کر اسے دربار تک پہنچایا تھا تاکہ آپ محفوظ ہاتھوں میں پہنچ سکیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اب میرے دل سے یہ ڈر بھی ختم ہو گیا تھا کہ وہ ایک جن ہے تو وہ مجھے اور میری بیٹی کو نقصان پہنچائے گا۔ وہ ایک مسلمان جن تھا اور بہت ہی زیادہ نیک تھا، اس سے بھلا مجھے اور میری بیٹی کو کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ تب وہ مجھے کہنے لگا کہ اب آپ کی پریشانیوں کے دن ختم ہونے والے ہیں، اللہ نے چاہا تو آپ کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ اس کے لہجے میں انداز میں اس قدر یقین تھا کہ میں بھی پرسکون سی ہو گئی۔ اگلے دن وہ عورت پھر سے ہمارے گھر آئی اور میری بھابھی کو کہنے لگی کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے اور میرا بیٹا اس کی بیٹی کو رکھنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا پہلے سے شادی شدہ تھا، اس کی ایک بیٹی تھی اور اس کی بیوی بیٹی کی پیدائش کے دوران ہی وفات پا گئی تھی۔ اب عورت کہنے لگی کہ ہمیں جہیز کا کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس اس جمعہ کو سادگی کے ساتھ نکاح کر کے اسے ہمارے ساتھ رخصت کر دیں۔ میرے لیے سب اتنا آسان نہیں تھا، میری آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ تم میرے گھر میں بہو نہیں بلکہ میری بیٹی بن کر جا رہی ہو، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور پھر جمعہ کے دن بھی آ گیا۔ جب میں نئے کپڑے پہن کر میک اپ کر کے تیار تھی تو میری بیٹی مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، ہمیشہ ایسے ہی رہا کریں۔ میں نے مسکرا کر اپنے ساتھ اس کو لگا لیا اور پھر سادگی سے نکاح کے بعد جب میں نے اس گھر میں قدم رکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا شوہر بہت ہی زیادہ غریب تھا، مگر وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مجھے عزت بھی دیتا تھا۔ یک کے بعد دیگرے میرے 3 بچے پیدا ہوئے۔ میری ساس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا، انہوں نے مجھے بیٹی کی طرح چاہا تھا، اور پھر جس دن وہ فوت ہوئیں تب مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میری سگی ماں مجھ سے بچھڑ گئی ہو۔ میرا شوہر بھی میرا بہت خیال رکھتا تھا، مگر وہ ایک دیہڑی دار انسان تھا
اور وہ اکثر اس بات پر شرمندہ ہوتا کہ وہ میری اور بچوں کی خواہشات پوری نہیں کر سکتا۔ پھر ایک دن ایکسیڈنٹ میں وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا، کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کے بعد سے میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پر مجبور ہو گئی۔ میرا شوہر اس بات پر میرا شکر گزار ہے کہ میں محنت مزدوری کر کے اس کا ساتھ دے رہی ہوں۔ دوسری عورتوں کی طرح میں غلط اور ناجائز راستے کی طرف نہیں متوجہ ہوئی تھی۔ آج بھی میرے بچوں کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی، اور خاص طور پر نوشابہ کو اس کے لیے قیمتی سے قیمتی لباس اس کے کمرے میں موجود ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر سب لوگ ہی تمہاری طرح حیران رہ جاتے ہیں۔ بانو ماسی کی بات سن کر میرا حیرت سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔